بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، موت کے بعد ارواح اپنے گھر والوں سے ملنے کس دن آتی ہیں؟ اسلام کی روشنی میں چند چونکا دینے والی باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ روایت عام سننے کو ملتی ہے کہ جمعرات کے روز مرنے والوں کی روحیں اپنے لواحقین کے گھروں میں آتی ہیں، اس لیے جمعرات کو خیر و برکت کے لیے کھانا تقسیم کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ موت کے بعد کفار اور گناہ گار لوگوں کی روحیں سجین میں قید ہو جاتی ہیں اور انہیں کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، البتہ آثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ علماء کے اقوال میں کہا گیا ہے کہ مومنین اور صالحین کی ارواح موت کے بعد آزاد ہوتی ہیں اور بإذن الہی جہاں چاہیں جا سکتی ہیں۔ اس حوالہ سے چند اہم اور مستند روایات امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے اپنے ایک رسالہ میں تحریر فرمائی ہیں، جو حقائق سے پردہ اٹھا دینے والی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ناظرین، ان چند روایات سے اس سارے معاملے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہم باہم ملے اور ایک دوسرے سے کہا، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں وہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہیں وہ جا سکتی ہیں۔ دوستو، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں جنت میں ہیں اور مسلمانوں کی فنائے قبور پر جہاں چاہیں آتی جاتی ہیں، اور قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں، اولیاء کرام کی روحیں زمین، آسمان، بہشت میں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ بعض علماء محققین فرماتے ہیں کہ روحیں شب جمعہ چھٹی پاتی اور پھیلتی جاتی ہیں، پہلے اپنی قبروں پر آتی ہیں، پھر اپنے گھروں میں۔ بے شک مسلمانوں کی روحیں ہر روز شب جمعہ اپنے گھر آتی اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دردناک آواز سے پکارتی ہیں کہ اے میرے گھر والو، اے میرے بچوں، اے میرے عزیزو، ہم پر صدقہ سے مہربانی کرو، ہمیں یاد کرو، بھول نہ جاؤ، ہماری غریبی میں ہم پر ترس کھاؤ۔ لیکن دوستو، ایسی غیر محسوس چیزوں کو تسلیم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہی تسلی بخش ہو سکتا ہے۔ چونکہ اس سلسلہ میں قرآن و حدیث میں کوئی ضابطہ بیان نہیں فرمایا گیا، اس لیے متوفین کی ارواح کے اپنے گھر یا کسی جگہ لوٹنے کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور ارواح کے بإذن الہی کہیں آنے جانے کی نفی بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لیے اس مسئلہ میں کوئی ضابطہ متعین کرنا مشکل ہے، لیکن یہ بات قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ ارواح اپنے لواحقین اور اہل و عیال کی طرف سے ایصال ثواب اور صدقہ و خیرات کے ثواب کا انتظار رکھتی ہیں، جو ہر مسلمان کو اپنے فوت شدگان کے لیے کرنا چاہیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔